حامدا ومصليا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ محترم بزرگ و دوستو، قرآن مقدس خدا کا آخری کلام ہے، اللہ کی آخری کتاب ہے، بابرکت کلام ہے، بابرکت کتاب ہے، مبارک کلام ہے۔ اللہ نے اس بابرکت کلام کو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، نازل فرمائی۔ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس کتاب کے الفاظوں کو یاد رکھنا، اس کے معانی و مطالب کا سمجھنا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے سامنے موجود ہے، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ آتی ہے۔ اس قرآن مقدس کو سورہ فاتحہ سے اللہ تعالیٰ نے شروع فرمایا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن مقدس، پورے 30 پاروں کے مجموعے کا نام ہے۔ مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کی تمام مضامین کو، قرآن مقدس کی تمام احکاماتوں کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر ذکر فرمایا۔ فرماتے ہیں مفسرین حضرات کہ فاتحہ فتح سے ہے، اور فتح کے معنی کھولنا ہے۔ اس لیے سورت سے قرآن مقدس کو کھولا جا رہا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی، دوسرا نام جو بڑا معروف و مشہور ہے، وہ ام الکتاب، ام القرآن ہے، یعنی قرآن مقدس کے خلاصہ بھی ہے۔ یہ پورے قرآن مقدس کا خلاصہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے قرآن مقدس کا خلاصہ اس سورہ فاتحہ کے اندر نازل فرمایا، اس قرآن مقدس کے اندر بیان فرمایا، ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر 6 مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1 توحید کو بیان فرمایا، نمبر 2 رسالت کو بیان فرمایا، نمبر 3 قیامت کو بیان فرمایا، نمبر 4 احکام کو بیان فرمایا، نمبر 5 ماننے والوں کا ذکر فرمایا، نمبر 6 نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا۔ یہ 6 مضامین ہیں، اور یہ 6 مضامین کا گلدستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو بنایا۔ یہ 6 مضامین کے مجموعے کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ